کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد، مکس نیوز کے پروگرام نمود سحر کے ساتھ۔ آج ہم اللہ کے صالح بندوں میں سے ایک صالح سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی کے آبا اور آپ کے والد محمد ابراہیم سمنان اس عہد کے خراسان کے حاکم تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ آپ کی ابھی عمر 17 برس تھی کہ آپ کے والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ ان کی جگہ تخت نشین ہوئے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے وہ بھی ایک ولایت کے درجے پر فیض کر دیا تھا۔ آپ کا تخت نشین ہو کر وہاں دل نہ لگا، آپ نے تخت چھوڑا اور مرشد کی تلاش میں ہندوستان کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں اچ شریف میں اس عہد کے ایک معروف بزرگ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ آپ بغیر راستے میں کسی جگہ رکے، آپ فلاں بزرگ جو کہ چشتیہ سلسلے سے ہیں، حضرت خواجہ الہ الحق والدین گنج نبات کی خدمت میں پہنچیں، آپ کا حصہ جو ہے وہاں ہے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، راستے میں وصیت کے مطابق حضرت یحییٰ منیری بہت بڑے بزرگ تھے چشتیہ سلسلے کے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور جو تبرکات انہوں نے آپ کے لیے چھوڑے تھے آپ وہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے مرشد کریم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، ان سے بیعت حاصل کرتے ہیں۔ ہم آج گفتگو کریں گے حضرت خواجہ الہ الحق والدین گنج نبات کے مرید حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی، جو کہ حسینی سید ہیں، سلسلہ چشتیہ میں نظامیہ میں حضرت خواجہ الہ الحق والدین کے مرید ہیں۔ آج اس موضوع پر اس اللہ کے صالح بندے کی حیات و تعلیمات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ مفتی حسن محمود۔ آپ پی ایچ ڈی سکالر ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔
اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری محمد شریف چشتی البدری، آپ کا تعلق خاصہ والے پیروں سے ہے، خواجہ عبید اللہ ملتانی کی معروف خانقاہ ہے، آپ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا آغاز علامہ صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، جو کہ ایک معروف بزرگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تخت کا مالک ہو، بادشاہ کا بیٹا ہو، اور پھر اللہ کی راہ میں وہ تخت ٹھکرا کر اللہ کی راہ پر چل پڑے، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ایک منفرد ہوتا ہے۔ اس منفرد ہستی کا ناظرین کو ذرا تعارف کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ صالحین کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں، اور ان صالحین میں سے ایک نامور اور عظیم ہستی سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا تعارف اور ان کے احوال اور ان کی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کے بارے میں جانکاری اور اس کو پہچاننے کے حوالے سے یہ ایک صحیح ہے۔ یہ در حقیقت جو صالحین ہیں، سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ اور دیگر صوفیاء، اولیاء، صالحین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نقش قدم کی آرزو، جستجو اور دعا ہم 5 وقتہ نماز میں بھی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب یہ جو انعام یافتگان ہیں، ان انعام یافتگان میں جو ہستیاں شامل ہیں، ان کے بارے میں ہم قرآن حکیم سے جب وضاحت طلب کرتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو قرآن حکیم ہمیں صریح الفاظ کے اندر، واضح انداز کے اندر رہنمائی عطا کرتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انبیاء، شہداء اور صدیقین اور صالحین یہ انعام یافتگان ہیں، اور انہی کی راہ پر چلنا یہ ہدایت کی راہ پر چلنا ہے۔ تو اس لیے جو انبیاء، شہداء، صدیقین کا تذکرہ ہے وہ بھی حرز جاں بنایا جائے، اسے بھی اپنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ طاعت الہی کے لیے وقف کر دی، بسر کر دی اسی میں، تو ان کے اندر ہمارے لیے ایک مشعل راہ، ایک نمونہ عمل موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ بجا طور پہ کرتے ہیں، اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے سرگرم عمل بھی رہتے ہیں۔ اور ان کی جو رفاقت ہے، ایک تو ہے کہ ان کی صحبت میسر آ جائے، صالحین کی، ان کی جا کے مجلس کے اندر بیٹھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ ان کا جب تذکرہ ہم کریں گے، ان کا جب ہم ذکر کریں گے، ان کے احوال و آثار کو پڑھیں گے، بیان کریں گے، تو اس پر بھی فرمایا ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جب ہم ان صالحین کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیان ہے، یہ جو تذکرہ ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک محبوب اور مستحسن عمل ہے۔ تو اسی عمل کے سلسلے میں ہم ایک عظیم صالح ہستی سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، جن کا تعلق جو ہے تصوف کے اس دور سے ہے کہ جب تصوف اپنے بام عروج پہ ہے، جب تصوف کی رعنائیاں، تصوف کی رونقیں جو ہیں وہ چہار عالم کے اندر، پورے جہان کے اندر اپنی زوں فشانیاں بکھیر رہی ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ رونقیں ہمیں تصوف کی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ جو ہے 8ویں صدی ہجری کے اندر جو ہے اس جہاں میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ حاکم وقت کے فرزند ہیں، صاحبزادے ہیں۔ اب حاکم وقت کے فرزند ہوتے ہوئے بھی آپ کی جو تربیت ہے، آپ کی شفقت پدری سے، اور والدہ کی، جس کو کہا گیا کہ پہلی جو درسگاہ ہے والدہ کی گود ہے، وہاں سے جو آپ کو ایک تربیت ملتی ہے، کیونکہ آپ کے والد جو ہیں وہ نور بخش یا سادات جو ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ خواجہ احمد یسوی علیہ رحمہ جو ہیں
ان کے اولاد میں سے اور خانوادہ میں سے ہیں. تو چونکہ آپ دونوں طرف سے، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ایک عظیم اپنی خاندانی شرافت کے حامل ہیں، تو وہ آپ کو نسبی طور پہ، سلبی طور پر بھی آپ کو ایک اخلاقی اور روحانی قوت جو ہے وہ میسر تھی. تو والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، آپ کو تخت نشینی جو ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن آپ کے مزاج کے اندر فقر ہے، درویشی ہے، آپ کے مزاج کے اندر جو ہے وہ یہ تخت نشینی آپ کے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتی، سوٹ نہیں کرتی. تو آپ یہ تخت جو ہے اپنے بھائی کے سپرد کر دیتے ہیں، محمد سمنانی، عارف محمد سمنانی علیہ رحمہ کو سونپ دیتے ہیں، اور آپ اپنی وہی فقر والی جو راہ ہے اور وہ جو درویشی والی لائن ہے آپ اس پہ چل پڑتے ہیں. اور جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسان کو وقت کی سب سے بڑی ایک جو قدر و منزلت ہے، شاہی ہے، وہ میسر آئے، اور اسے فقط وہ للہیت کے لیے، خلوص کے لیے اور رب کی رضا کے لیے چھوڑ کر اس فقر کو اختیار کر لے، تو پھر رب تعالیٰ اسے وہ وہاں مقام عطا کرتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، شاہانِ وقت کا تذکرہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے للہیت کے لیے ان تختوں کو جو ہے پس پشت ڈال دیا ہوتا ہے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ روز فزوں بڑھتا چلا جاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 صدیاں بیتنے کو ہیں، لیکن آپ کا ذکر جو ہے آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے جس طرح آپ کے مبارک دور کے اندر تھا. اور آپ کے بلکہ ذکر کے اندر جو ہے روز فزوں بڑھوتری اور ترقی کا عمل جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس پر جو ہے قرآن و حدیث ناطق ہیں کہ جو شخص اپنی ہستی کو جو ہے رب کے لیے عاجزی، تواضع اور انکساری اور فقر اور درویشی کی طرف لے جاتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے بلندیاں اور رعنائیاں عطا فرماتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ تعالی. تو آپ نے درویشی اور فقر اور پھر مرشد کی تلاش میں آپ نکلے، شیخ کی تلاش میں نکلے. اب یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ وقت اتنا حسین تھا. یہ بیعت پر، مرشد کی تلاش پر بعد میں آتے ہیں، تو میں قاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بیعت سے پہلے ان کی علمی خدمات جو ہیں، علم تو حاصل کیا انہوں نے، اور انہوں نے روحانی مرشد کی اور روحانی راہوں کی تلاش بھی کی اور چلے بھی صحیح، لیکن اس کے ساتھ یہ صرف روحانی شیخ طریقت بھی نہیں تھے، انہوں نے علم کے، ادب کے جہان تخلیق کیے ہیں. علم کی دنیا میں بھی یہ ایک معتبر حوالہ سمجھے جاتے ہیں، علم میں بھی ان کا بڑا نام ہے. تو ان کی علمی خدمات پر آپ روشن ڈالیں اور ناظرین کو ان سے آگاہ فرمائیں، اور تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو صوفیاء جو ہیں، یہ اللہ کے بندے جو ہیں، یہ محض خلوت نشیں ہو کر اللہ اللہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے علم کی آگے ترویج و اشاعت بھی کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں مکس نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے تذکرہ صالحین میں شامل ہونے کے لیے یہ سعادت بخشی. یہ میری سعادت ہے کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں بھی شامل ہوں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ سید اشرف جہانگیر جو ہے نا، آپ بحر العلوم تھے، بحر العلوم تھے. آپ کی پیدائش ہوتی ہے 707 ہجری میں. آپ کے والد محترم وقت کے حاکم ہیں، تو والد محترم نے آپ کے حفظ کا، آپ کی تعلیم کا سلسلہ آپ کے گھر سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے. آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کے بعد 7 سال کی عمر میں آپ نے مکمل طور پہ 7 عشرہ پہ عبور حاصل کر لیا 7 سال کی عمر میں. اور 14 سال کی عمر میں آپ نے، مطلب یہ ہے کہ قاری قرآن بھی تھے. جی ماشاءاللہ، بے شک بڑی بات. 7 سال کی عمر میں، صرف وہ بھی 7 سال کی عمر میں آپ نے تمام قرأتوں پر عبور حاصل کر لیا. تو یہاں میں اپنے لسنرز کو، اپنے ناظرین کو ایک بات بتاتا چاہوں کہ دیکھیں، وقت کے حاکم کا بیٹا سب سے پہلے کیا حاصل کر رہا ہے، کس چیز کی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ 14 سال کی عمر میں، یعنی کہ 14 ایئر کی ایج میں آپ نے نقلی و عقلی علوم پر مکمل دسترست حاصل کر لی تھی، مکمل طور پہ.
اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں آپ صرف صوفی نہیں تھے جس طرح آپ نے فرمایا ہے، بلکہ آپ ایک مناظر بھی تھے، مناظر اسلام بھی تھے، آپ محقق بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے۔ اگر ہم آپ کی تصانیف کو دیکھیں، آپ کی علمی خدمات کو جائزہ لیں کہ آپ کی تصانیف کا ذکر کہاں تک ہمیں ملتا ہے، کون کون سی آپ کی تصانیف ہیں، تو 31 کا ذکر جو ہے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ کچھ جو ہے نا وہ ناپائید ہو گئی ہیں، 10 کتابیں آپ کی بکس کتابیں ایسی ہیں جو مختلف جامعات میں آج تک محفوظ ہیں، جن میں ایک نمبر 1 فوائد القواعد، یہ آپ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو ایک بدو نے آپ سے تصوف کے بارے میں سوال جواب کیے، تو آپ نے اس کے جوابات عنایت فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر اس کتاب کو عربی میں تحریر فرمایا، اور یہ پہلے فارسی میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کو عربی میں تحریر فرما دیا یعنی گیا۔ یہ تصوف پر ہے جی، فوائد القواعد، موضوع اس کا جی تصوف ہے۔ تصوف پر بدو نے سوال کیے تھے عرب میں بیٹھ کے، حج پہ جب آپ گئے تو اس وقت۔ اس کے بعد دوسری آپ کی جو مشہور کتاب ہے لطائف اشرفی، یہ بہت ہی مشہور، کتنی ضخامت کی کتاب ہے جو یہ جو تصوف پر ہے، فوائد جو ہے؟ فوائد القواعد یہ تقریباً ٹھیک ہی ہے، وہ 40-50 صفحوں کے قریب اچھا، اتنی ہوگی، مطلب اتنی ہوگی۔ مختصر جی جی، مختصر سا رسالہ ہے، یعنی اس کے سوالات ہیں، وہ جوابات آپ نے تحریر فرمائے جو ہے نا۔ اس کے بعد لطائف اشرفی کو دیکھیں تو لطائف اشرفی آپ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو تصوف کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تصوف کا انسائکلوپیڈیا۔ اور یہ کتاب ایک ایسی ہے جس سے تمام سلاسل کے بزرگوں نے استفادہ کیا ہے، اور یہ 2 جلدوں میں موجود ہے۔ یہ فارسی میں آپ نے تحریر فرمائی، پھر اس کا اردو میں بھی ترجمہ اب کیا گیا ہے 2 جلدوں میں۔ پہلی جلد جو ہے اس کی 412 صفحات ہیں تقریباً، اس کے جو دوسری ہے اس کے 458 کے لگ بھگ ایسے اتنے صفحات ہیں جو ملتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا بشارت المریدین یہ تحریر فرمائی، اور آپ نے سب سے جو اہم بات ہے، ایک آپ نے قرآن پاک کا تحریری نسخہ بھی آپ نے تحریر فرمایا جس کو اشرف البیان، جی اشرف البیان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ آج تک موجود بھی ہے۔ آپ نے اس کو بعد میں فارسی میں بھی تحریر فرمایا۔ یہ ہے قاری صاحب، میں آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ اس دوران آپ تھوڑا سا یہ جو 31 کتابیں بتائی ہیں ان کو ذرا ایک نظر دیکھیں۔ میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ جو لطائف اشرفی ہے یہ آپ کے ملفوظات ہیں، اور یہ ملفوظات جو ہیں آپ کے ایک خلیفہ نظام الدین یمنی نے مرتب کیے تھے، اور 30 سالہ کی محنت شاقہ کے ساتھ، اور 30 برس میں، 30 برس انہوں نے اور بے شک یہ انسائکلوپیڈیا ہیں۔ اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ یہ فارسی سے کیسے اردو میں یہ ترجمہ ہے۔ ہاں، اس کا ترجمہ ہوا، اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ لطائف اشرفی جیسے کہ کہا کہ بڑی اور اس ایک کے موضوع پر، اس کا موضوع کون کون سا ہے اور اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے؟ انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ جامع ایک کتاب ہے جو کہ تصوف کے ساتھ ساتھ جو تصوف سے متعلقہ چیزیں ہیں، ایک تو ایک اسپیسیفک کلاسیفیکیشن ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، علوم کو ہم نے مقید کر دیا کہ اس کی لمیٹیشنز کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ دائرہ کار کو جب اب کھولیں گے تو اس میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی ہسٹری سے ریلیٹڈ آئیں گی، خانوادوں کی جو تاریخ ہے اس کا جو ارتقاء ہے، پھر عقائد کی جو مباحث ہیں جو کہ بیس ہیں، پھر جو فقہ سے متعلقہ چیزیں ہیں، تو سلوک کو تو آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک سالک جو ہے اس کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں، اس نے جب سلوک کی منازل طے کرنی ہے تو اپنے شیخ، اپنے مرشد کے جو اطوار ہیں، جو اخلاق ہیں، جو ان کی طرف سے ملنے والے اسباق ہیں، جو منازل ہیں، وہ طے کرنی ہے، اور اس میں پھر اپنے شیخ کے ہاتھ میں اس نے جب بیعت کرنی ہے تو بیعت کے ساتھ اس نے جو ایک انداز ہوگا کہ ایک جو مردہ جس طرح سے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کو وہ سب کچھ تسلیم کر لے گا۔ یہ مباحث کے ساتھ ساتھ آپ نے عقائد اور پھر شطحیات جو ہیں، اب شطحیات ایک بڑا حساس ٹاپک ہے، تو آپ نے بڑے نفیس انداز میں اس کے معنی بتائے ہیں، توجیحات بتائی ہیں کہ جو بعض بزرگوں نے ایسی باتیں ان سے صادر ہوئیں خاص لمحات کے اندر، تو اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، تو ان کو آپ نے ڈسکس کیا ہے۔ اب اس کے 60 لطائف جو ہیں
لطائف اشرفی جو ہے یہ 60 لطائف پر مبنی ہے. پہلی جلد میں 20 لطائف جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں, ان کا ترجمہ کیا گیا ہے, جس میں تصوف کا معنی, مفہوم, ارتقاء, خانوادوں کے حوالے سے مباحث ہیں. اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے جس میں 40 لطائف ہیں جو کہ ترجمے کا متمنی ہے اور ترجمے کا منتظر ہے, اس کے اندر آپ نے عقائد کی مباحث جو ہیں پہلے تو ان کو لیا ہے, اور عقائد میں پھر جبر و قدر اور ان کے حوالے سے جو مختلف فرقے جو ہیں وہ گزرے ہیں ان کو آپ نے زیر بحث لائے ہیں. تھوڑا سا وقفے کے بعد اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین, یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑے جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. احتیاط کرنا مہلک جراثیم اور وائرس سے بچاؤ آج کل کی اولین ترجیح ہے. جدید ویز ہینڈ واش کا موئسچرائزنگ اور اینٹی بیکٹیریل فارمولا ہاتھوں کو روزمرہ کے جراثیم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو رکھے نرم و ملائم اور کھردرے پن سے محفوظ. صابن پر لگے جراثیم ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں, جبکہ ویز کی مکمل پیکنگ سے ملے آپ کو جراثیم سے حفاظت. فلو, کھانسی اور کرونا جیسے مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ویز ہینڈ واش کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. ویز لیکوڈ ہینڈ واش جدید ریسرچ کے بعد نقصان دہ کیمیکل سے پاک ہے. صاف رہو, خوش رہو. ویز واش, صفائی نصف ایمان ہے. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع. بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے. کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع. ابھی ممی کا ہے دعا, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع. کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की तसव्वुफ़ पर मबनी एक ऐसी किताब जो तसव्वुफ़ की दुनिया में तसव्वुफ़ का इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है। तो हम अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। अल्लामा साहब, आप फरमा रहे थे कि ये बुनियादी तौर पर तो सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के मलफूज़ात हैं जो कि फ़ारसी में थे। तो फिर ये सिलसिला आगे कैसे चला, ये सिर्फ फरमाएं। जी, आप के जो निज़ामुद्दीन यमनी अलैहिर्रहमा जो हैं, उनको ये सआदत मिलती है कि वो अपने शेख के मलफूज़ात को मुरतब करते हैं, जमा करते हैं और उस पर पूरी मेहनत करते हैं। यानी चंद दिनों, चंद महीनों में ये काम नहीं होता, बल्कि बड़ी मेहनत शाका के साथ 30 साल वो इस काम में लगाते हैं कि अपने शेख के मलफूज़ात को वो जमा करते हैं। जमा करके फिर उसकी पहली तबात जो है वो सैयद अली हुसैन अशरफ़ी जो हैं उनके ज़ेर एहतमाम ये होती है 1297 हिजरी के अंदर पहली इसकी जो इशाअत है फ़ारसी के अंदर। तो चूँकि एक वक्त तक यहाँ हमारी इलाकाई तौर पे और सरकारी तौर पे ज़ुबान जो है वो फ़ारसी रही, तो फ़ारसी ही किफ़ायत कर रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे फ़ारसी जो है वो अदम की तरफ गई, मादूम होती चली गई, तो फिर उर्दू की ज़रूरत पेश आई कि इसके तर्जमे किए जाएँ। अगरचे ये भी तारीख़ी शवाहिद मिलते हैं कि सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा जो हैं ये उर्दू अदब में भी अव्वलीन हस्ती करार पाते हैं। आपकी भी बाज़ नसरी जो नवादरात हैं वो उर्दू के अंदर मिलती हैं, उनका तज़किरा मिलता है। तो इस तरह आप जहाँ फ़ारसी में एक अपना ख़ास मलका रखते थे, तो वहीं आप उर्दू के भी अव्वलीन अदीब जो हैं वो करार पाते हैं। फिर इस लताइफ़ अशरफ़ी के अंदर जो एक ख़ूबसूरती है और इसका हुस्न दुबाला करने वाली चीज़ है कि आप मौका महल की मुनासबत से अशआर कहते हैं और आपके अशआर के अंदर जो मानवियत है वो बड़ी शाहकार है आपका, कि आप जो बात करते हैं जैसे आप अपने खलीफा आज़म आप महल शेर कहना और फिल बदी कहना, इस पर इनको मलका हासिल था। और ये फिर आपके खानवादे में तसलसल में कायम है। आपके जितने भी सज्जादा नशीं जो हैं, आपके खलीफा आज़म
نور العین حاجی عبدالرزاق علیہ رحمہ سے لے کر اب تک جو سجاد گان ہیں، ان کے اندر یہ ادبی جو ذوق ہے، جو فی البدیع شعر کہنے والی ایک خاصیت ہے، وہ موجود ہے اور بڑی اعلیٰ طریقے سے موجود ہے۔ جب وہ اشعار کہتے ہیں اور ان کی ایک جو کیفیت جاننے والے ہیں اور جس کی کیفیت کا ذوق رکھنے والے ہیں، تو وہ پھر سر دھنتے ہیں جب ان کو سنتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اپنے اس لطائف اشرفی جو جمع کیے جا رہے ہیں، تو آپ کے جو مرید خاص ہیں، انہوں نے جب 30 برس لگائے ہیں، تو یہ فقط نثر اور جو مطلب عامیانہ باتیں تھیں انہیں کو نہیں لیا، بلکہ جو جہاں جہاں محفوظ چیزیں تھیں، جس نے اپنے شیخ کے ملفوظات کو رقم کیا ہوا تھا، تو ان کو حاصل کیا جا کے، چاہے اس کے لیے ان کو اسفار اور جو ہے نا دور دراز تک کے علاقوں تک جانا پڑا، تو اس کو جمع کر کے پھر اسے مدون کر کے طبع کروایا گیا۔ پھر اردو کی ضرورت پیش آئی، جیسا کہ عرض کیا، تو وہ پھر ابتدا کے اندر تو 1-2 لطائف اور اس طرح سے سلسلہ رہا، باقاعدہ طور پر نہ ہو سکا۔ لیکن علامہ شمس بریلوی جو ہیں، انہوں نے پہلے ایک جلد میں جو 20 اس کے لطائف ہیں ان کا ترجمہ کیا، اور اس پر نظر ثانی کا جو شرف ہے ڈاکٹر خضر نوشائی صاحب کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، وہ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے آغاز کے اندر جو ایک دیباچہ ہے، جو ایک اس کا مقدمہ ہے، وہ سجادہ نشین جو ہیں سید مختار اشرف کچھوچوی، وہ جو ہیں وہ رقم کرتے ہیں، اور پھر تاثرات ساتھ میں جو ہے سید اظہار اشرف کچھوچوی جو ہیں ان کے بھی موجود ہیں۔ تو یوں یہ ایک جلد جو ہے بڑی ضخامت کے ساتھ، یعنی فارسی کے اندر تو وہ نسخہ جو ہے لگ بھگ کوئی 400 صفحات کا تھا، لیکن ترجمے کے اندر جب اس کو لایا گیا اور ترجمے میں ڈھالا گیا تو 700 سے زائد صفحات میں یہ ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلی جلد ہے، اس میں وہ تصوف کی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو دیگر کتب تصوف میں جن کا ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ آپ خرقہ کی اقسام، ولایت کی اقسام کو جو ہے وہ زیر بحث لے کر آتے ہیں، وجد اور تواجد کی جو مباحث ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر ایک جو خاص طور پر مشائخ طریقت کے جو خانوادے ہیں، ان میں جو آپ نے ترتیب رکھی ہے، جو اسلوب رکھا ہے، اور پھر مشائخ طریقت کا جو تعارف آپ نے پیش کیا ہے، وہ اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ وہ آپ نے جس طرح سے بیان کیا کرتے تھے اور آپ کے متعلقین مریدین اسے محفوظ کیا کرتے تھے، تو جب ہم قاری اس کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ بیان کرنے والے نے جب اسے بیان کیا ہے تو گویا کہ وہ اس طرز پر بیان کر رہے تھے کہ خود ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جیسے کوئی چیز بندہ مشاہداتی بیان کرتا ہے، حالانکہ صدیوں کا درمیان میں گیپ ہے۔ تو باقی کتب میں بھی ان کا ذکر تو ملتا ہے، آئین اکبری کے اندر بھی ملتا ہے، اور کشف المعجوب کے اندر بھی مشائخ طریقت کے خانوادوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی جو لطائف اشرفی ہے، آپ کے ملفوظات کو جو مرتب کیا گیا، ان میں ان کی جو تفصیل ہے، جو انداز ہے، وہ اپنی ایک انفرادیت کا حامل ہے۔ آپ نے 14 جو مشائخ طریقت کے خانوادے ہیں ان کو آپ پہلے اجمالاً جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اس کو ان شارٹ بیان کرتے ہیں کہ امام حسن بصری علیہ رحمہ کے جو 2 مرید خاص ہیں، جب آپ ضعف میں تھے، آپ کمزوری میں تھے، تو آپ نے اپنی خلافت جو ہے ان 2 ہستیوں کو عطا کی، عبدالواحد بن زید اور شیخ حبیب اجمی علیہم الرحمہ، ان 2 کو عطا کی۔ اور پھر ان سے آگے جو 14 خانوادے ہیں جن کا اسلامی دنیا کے اندر اور بر صغیر کے اندر جو ہے بجا طور پر وجود ہمیں ملتا ہے، تو 5 جو سلسلے ہیں وہ عبدالواحد بن زید سے ہوتے ہوئے خواجہ حسن بصری اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتے ہیں، اور 9 جو ہیں وہ شیخ حبیب اجمی علیہ رحمہ کے توسط سے اور آپ کے واسطے کے ساتھ جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتے ہیں۔ جو 5 مشائخ طریقت کے خانوادے ہیں جن کا تعلق حضرت عبدالواحد بن زید سے ہے، ان میں زیدیان، ایازیان، ادہمیان اور حبیریان، ان کا ذکر جو ہے وہ بجا طور پہ ملتا ہے۔ اور پھر یوں ہی حضرت شیخ حبیب اجمی سے جو ہیں ان میں حبیبیان، تیفوریان، جنیدیان، سکتیان اور کرخیان، فردوسیان، یہ 9 جو ہیں ان میں معروف جو ہیں، اس میں سوروردیان کا خاص طور پر جو ہے یہ ذکر ملتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ادھر یہ جو خاص سلسلہ ہے، یعنی علامہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سلسلے عبدالواحد بن زید سے جاری ہوئے اور 9 سلسلے جو ہیں وہ شیخ حبیب اجمی سے جاری ہوئے۔ تو قاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ ماشاءاللہ آپ کی نسبت جو ہے چشتیہ ہے، اور پھر خواجہ عبید اللہ ملتانی کا ایک خاص مقام ہے، اور خواجہ عبید اللہ ملتانی خواجہ خیر
خواجہ خدا بخش خیر پوری کے، خواجہ خدا بخش خیر پوری، حافظ جمال اللہ ملتانی کے ماشاءاللہ ایک بڑا عظیم سلسلہ ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتے ہوئے خواجہ ممشاد الدینوری تک پہنچتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا چشتیہ سلسلہ، چشتیہ نسبت پر روشنی ڈالیں اور ناظرین کو بتائیں کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی بیعت جو تھی وہ کس طرح آگے چلتی ہے اور کہاں تک یہ پہنچتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلسلہ چشتیہ کا یہ ایک مقام ہے، ایک اہمیت ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اب سلاسل پائے جاتے ہیں، جو مشہور سلاسل ہیں، اگر ہم ان کو ہی دیکھ لیں، یعنی کہ سلسلہ چشتیہ ہو گیا، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ شاذلیہ، یہ مشہور سلاسل ہیں۔ اگر ان میں سے ہم سلسلہ چشتیہ کو دیکھیں تو سلسلہ چشتیہ سب سے قدیم سلسلہ ہے۔ اس کی بنیاد حضرت خواجہ ممشاد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ نے 298 ہجری کو رکھی۔ آپ نے اپنے مرید خاص حضرت خواجہ کو ابو شامی کو حکم فرمایا کہ آپ چشت چلے جائیں۔ جب آپ چشت گئے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد آپ چشتی ہو گئے۔ تو اس سلسلے کی بنیاد سمجھے یہیں سے رکھی گئی ہے کہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے آپ کو۔ پھر آپ کے بعد آپ کے مرید خاص ہیں حضرت احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وجی تھے، آپ کی اتنی سلسلہ چشتیہ میں خدمات ہیں کہ آپ ہی سلسلہ چشتیہ کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے بعد یہ سلسلہ چلتا بر صغیر میں اگر دیکھیں ہم کس طرح ہمیں پہنچا ہے، کیونکہ ہم ملتان میں اس وقت بیٹھے ہیں، اپنے ناظرین سے گفتگو کر رہے ہیں، ان تذکرہ صالحین ملتان میں کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ بر صغیر میں یہ کس طرح پہنچا ہے۔ تو بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے پہنچتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے مرید خاص حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرید خاص حضرت فرید الدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن شریف میں آپ کا مزار ہے۔ اسی طرح آپ کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید تھے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا اسی طرح ایک حضرت سید خواجہ اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ تو آپ مرید خاص تھے حضرت علاء الحق علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ سلسلہ چشتیہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بر صغیر میں اس طرح ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم ملتان میں دیکھیں کہ سلسلہ چشتیہ کی یا جنوبی پنجاب میں کون کون سی مزارات ہیں، تو اس طرح جس طرح آپ فرما رہے تھے حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی سلسلہ چشتیہ سے آپ کا مزار چوک فوارہ پہ ہے، چوک فوارہ کے قریب ہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت خواجہ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار بھی دولت گیٹ کے قریب ہے۔ اسی طرح خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو قبلہ عالم نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص سے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چشتیہ کی جو سمجھیں یہ بیل ہے یہ اس طرح پھیلتی پھولتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی ماشاء اللہ، سلسلہ چشتیہ کی بیل جو ہے اس طرح پھیلتی پھولتی ہے اور یہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے خواجہ حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ سے پیشتر ملتان میں جو چشتیہ سلسلے کا ایک اختصاص ہے، ایک تخصیص ہے، ایک پہچان ہے، وہ ہے قوالی۔ اور قوالی جو ہے ایک ایسا جمود طاری ہوا تھا، ایک ایسا گیپ تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ ملتانی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ پاک شہید وہ قادریہ سلسلے سے تھے، اور یہ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ جو ہے یہ سہروردیہ سلسلے سے تھے، اور یہاں قوالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ جو ہیں جب یہ اپنے شیخ طریقت کے پاس جاتے ہیں، غالباً حضرت خواجہ فخر الدین جہاں دہلوی ہیں، تو وہاں سے یہ نسبت لے کر آتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں آپ جائیں اور حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کی خانقاہ میں آپ مرید کریں گے اور اس سلسلے کی اس پہچان کو جو ہے وہ آپ جاری کریں گے۔
تو حافظ جمال اللہ ملتانی اولین فرد ہیں جنہوں نے ملتان میں ایک بار پھر سلسلہ قوالی کا جو ہے وہ علامہ صاحب جاری کیا۔ تو یہ مشائخ طریقت کا سلسلہ چشتیہ کا یہ ایک امتیاز ہے۔ تو یہاں جو ہے ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد پھر ہم ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ برِ صغیر میں اس کا ورود ہوا، تو یہ قوالی کو رواج کس نے دیا، کیسے دیا، اور حضرت اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں قوالی کی کیا اہمیت ہے، اور وہ کس انداز سے اس کو سنتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر وقفے کے بعد ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے مرشد کریم صوفی سما کے سما بالمضامیر کے قائل تھے، اور سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا ورود کب ہوا، کیسے ہوا، تو اس ضمن میں وہ خود ان کی جو لطائف اشرفی ہے اس میں تحریر ہے، لکھا ہوا ہے
کہ ایک بار آپ بغداد شریف گئے، بغداد شریف میں آپ کی خالہ زاد بہن کی شادی جو ہے وہ عبد الغفور حسنی سے ہوئی تھی، اور یہ سید عبد الغفور حسنی جو ہیں یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا ایک بیٹا ہوا ہے اور اس کی عمر اس وقت 12 برس تھی، تو آپ کی اولاد نہیں تھی، چونکہ آپ کو حکم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو یہی تھا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، تجرد کی زندگی بسر کرنی ہے، تو آپ نے اپنے اس بھانجے کو اپنی خالہ زاد بہن سے آپ نے فرمایا، آپ نے گزارش کی کہ آپ اس کو مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ تو انہوں نے سید عبد الرزاق کو لیا اور اپنے ساتھ لے آئے، اور ان کو لقب جو ہے وہ نور العین کا ملا کہ یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ اور پھر سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا سلسلہ چونکہ چشتیہ تھا، اور سید عبد الرزاق جو ہیں وہ حسنی تھے، لیکن ان کی بیعت جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ میں ہوئی۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے یہ کچھوچا شریف میں خانقاہ قائم کی، اور اس خانقاہ کے سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا جب وصال ہو جاتا ہے 808 میں، تو اس کے بعد سید عبد الرزاق جو ہے یعنی حاجی عبد الرزاق نور العین جو ہیں، جو حسنی سید ہیں، وہ سجادہ نشین بنتے ہیں، مسند نشین ہوتے ہیں، اور 50 برس جو ہے وہ اس سجادہ پر بیٹھتے ہیں، اور وہ سلسلہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت میں دن رات ایک کرتے ہیں۔ اور کچھوچا شریف میں یہ قائم ہونے والی خانقاہ جو ہے یہ نام اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا رہتا ہے، لیکن یہ حسنیہ بھی کہلاتی ہے، اور یہ حسنیہ اس لیے کہلاتی ہے کہ سید عبد الرزاق نور العین کا نسب جو ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے ملتا تھا، اور وہ حسنی سادات ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اشرفیہ حسنیہ فیضان جو ہے یہ کچھوچا شریف سے چلتا ہے، اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور یہ بھی صوفی سماج جو ہے جو ایک چشتیہ سلسلے کا اختصاص جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا فروغ ہے، اور دوسری بات یہ صوفی سماج کے ذریعے جو ہے یہ اس کو پھیلاتے ہیں۔ اب سید اشرف جہانگیر سمنانی نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ صوفی سماج کے لیے ہم سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ مسجد سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم سماج میں بیٹھتے ہیں تو تمام کے تمام وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو باوضو بیٹھتے ہیں، اور جن کے مزاج جو ہیں وہ ملتے ہیں، گویا کہ جن کو صحبان کہا جاتا ہے، صحبت والے کہا جاتا ہے، وہ صحبت والے لوگ بیٹھتے ہیں، اور وہ صوفی سماج کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا مقام جو ہے وہ مسجد ہے۔ اگر مسجد میں نہیں ہوتا تو وہ خانقاہ میں کرتے ہیں، اگر خانقاہ میں سماج کی محفل کا انعقاد نہیں کرتے تو پھر ایسے مکان ایسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہوتا، کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس اشرفیہ خانوادے کا خاص طور پر اختصاص یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھتے ہیں، سما میں بیٹھتے ہیں، اور صبح کی اذان سے پہلے سما کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ان کے ایک بڑے بزرگ جو ہیں وہ احمد اشرف جیلانی ہیں جو کراچی میں ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر سما میں نماز قضا ہو جائے، نماز چھوٹ جائے تو پھر اس سما کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان بزرگوں کا ایک بہت بڑا یعنی منفرد اور ممتاز مقام، ممتاز حیثیت یہ ہے کہ ان کے
سلسلہ نسب میں اور ان کے خانوادے میں تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ علم و ادب کا ایک حوالہ ہے، ایک جس کو حمالہ کہتے ہیں، وہ ہیں جن میں تحریک پاکستان میں محدث کچھوچوی علیہ رحمہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان سے پہلے تحائف اشرفی کے خالق، تخلیق کار، بہت بڑے شاعر، محدث کچھوچوی بھی بڑے شاعر تھے، لیکن علی حسین اشرفی کا اپنا مقام ہے کہ جن کے اس وقت جو ہے 24 لاکھ مرید تھے جو رجسٹرڈ تھے، اور جن کی نماز جنازہ جو ہے علامہ سعید احمد کاظمی نے پڑھائی تھی۔ تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس خانوادے پر روشنی ڈالیں، اور یہ خانوادہ کچھوچا جو ہے، حسنی خانوادہ جو ہے، ان کی علمی لحاظ سے کیا حیثیت تھی؟ جی، آپ کے جو سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے خلیفہ اعظم ہیں، جن کا آپ نے نور العین حاجی سید عبدالرزاق جیلانی حسنی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے کہ مجھے ان پر ایسے ہی فخر ہے جس طرح سے نظام الدین اولیاء کو امیر خسرو علیہ رحمہ پر فخر تھا۔ تو آپ ان کو قرۃ العین اور نور العین کے القاب سے یاد کرتے، کیونکہ انہی سے آپ کا آگے جو ہے وہ سلسلہ نسب جو ہے وہ چلا، اکبر روحانی اور مانوی سلسلہ جو ہے وہ چلا، کہ آپ نے ان کو متبنہ کے طور پر وہ لے لیا تھا۔ آپ کے مانوی اولاد تھی، آپ کی سلبی اولاد تو تھی نہیں، اور آپ اس پر اپنی کتاب لطائف اشرفی میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے وہ نظروں سے اپنا نسب عطا کیا ہے، کہ میں نے نظروں سے انتخاب کیا، کہ جیسے آپ گئے تو اپنی خالہ بہن کے فرزند کو آپ نے نظروں سے منتخب کر لیا، اور اس پر آپ نے ایک بڑا خوبصورت شعر بھی کہا کہ میں نے اس فرزند کو اپنی نظروں سے منتخب کیا، اور نظروں سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ اولاد عطا کی ہے۔ تو آپ کے ملفوظات پر، آپ کے مکتوبات پر، سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پر جو چیز ہمیں ملتی ہے سید کہ نور دیدہ ہم از نور دیدہ، جی جی، کہ نور دیدہ باشد نور دیدہ، کیا یہ ان کا یہ شعر ہے کہ مجھے جو ہے نا اللہ نے یہ آنکھوں سے اپنا جو ہے وہ نسب اور یہ رانائیاں جو ہیں وہ عطا کر دی ہیں۔ تو آپ کے جو ملفوظات کی جہاں اہمیت ہے، جس کا ہم نے لطائف اشرفی کے طور پر بڑا تفصیل میں ذکر کیا، وہیں آپ کے جو مکتوبات ہیں کہ آپ کی جناب میں وقت کے عمراء، سلاطین اور اس وقت کے جو نامور شخصیات تھیں، وہ آپ کے جاہ و جلال اور آپ کی عظمت و شان کو سن کر آپ کی جناب میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ مکتوبات کی شکل میں بھی اپنی حاضریاں پیش کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو آپ کی خط و کتابت کا سلسلہ رہا، مکتوبات کا سلسلہ رہا، اسے تاریخ کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یونیورسٹیز میں اس پر باقاعدہ تحقیق کا جو کام ہے وہ ہوا بھی ہے اور جاری و ساری بھی ہے۔ اس میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکتوبات حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ جو ہیں اپنی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، تو یوں ہی مکتوبات سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ جو ہیں، ان مکتوبات کی بھی، مکتوبات اشرفیہ جو ہیں، ان کی بھی خاص ایک ورتھ ہے اور ویلیو ہے، اور ان پر تحقیقی کام جو ہے وہ کیا گیا ہے جامعات کے اندر، سرکاری جامعات کے اندر اور دنیا بھر کی مختلف جامعات کے اندر۔ ڈاکٹر سید مختار مظاہر اشرف کچھوچوی اشرفی، تو آپ جو ہیں، آپ نے اپنے خانوادے کی پروموشن کے ساتھ ساتھ جو ہے، خانوادے کے فروغ کے ساتھ ساتھ آپ نے ان چیزوں کی طرف جو وقت کی ضرورت تھی ان پر آپ نے توجہ دی، اور بیسک آف اسلام کے نام سے آپ نے ایک جامع کتاب جو ہے وہ بھی مرتب کی۔ تو یوں اس خانوادے نے وقت کی نبض شناسی جو ہے اس کا فریضہ سر انجام دیا، اور جو ضرورتیں تھیں عصری ان کو پورا کیا۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، تو قاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ ایک تو اپنی طرف سے میسج بھی کنوے کیجئے گا، اور آخری لمحات ہیں اور آخری ارشادات ناظرین کے لیے کچھ ہو جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنا تعلق صوفیاء سے جوڑ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کو عزتیں نصیب ہوں، آخرت میں بھی عزتیں نصیب ہوں، تو اپنا تعلق صوفیاء سے جوڑ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ،
اور تعلق جوڑنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے فرامین کو سمجھیں، پڑھیں، انہوں نے کیا کیا فرامین ہمارے لیے چھوڑے ہیں، کیا لکھا ہے انہوں نے ہمارے لیے، کیا کچھ ہمارے لیے وہ اپنے جو ہے نا سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو پڑھنا بھی چاہیے اور ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو آگے بھی پھیلانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں عزت نصیب کرے گا۔ تو میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اپنا تعلق صوفیاء سے مضبوط کریں اور اپنے تعلق کو صوفیاء سے جوڑے رکھیں۔ آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں اور ناظرین کو کوئی میسج عطا فرمائیں۔ ہمیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو ملفوظات ہیں لطائف اشرفی، اس میں بجا طور پر جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے اور جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ اولین چیز ہے علم۔ آپ کے پاس جو بھی سلوک کی راہیں طے کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو آپ انہیں سب سے پہلے حصول علم کی تلقین کرتے کہ بغیر علم کے جو صوفی ہے وہ گمراہیت کی راہ پہ چلتا ہے، اور تصوف کی راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلے علم سے مزین کرنا اپنے آپ کو ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ خود بھی ذاتی طور پر فقیہ تھے اور آپ نے تفقہ فی الدین کے لیے جو اسفار کیے ہیں، آپ نے مختلف علاقوں کے اندر، آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ نے دنیا کے بیشتر جو علاقے تھے جہاں مسلمان آباد تھے، علماء اور مشائخ تھے، آپ نے تمام کا جو ہے وہ وزٹ کیا اور وہاں کے مشائخ نامور سے جا کے استفادہ کیا۔ تو یہی چیز پھر آپ کے خانوادے میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ کے خانوادے کے اندر جو آپ کا آگے سلسلہ چلا ہے مانوی طور پہ، تو اس میں بھی جتنے مشائخ گزرے ہیں ان میں یہ مزاجن اور طبعاً چیز پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر حصول علم کرتے ہیں۔ پھر حصول علم کے ساتھ جو اس کے ضروری چیز ہے جس کو آپ اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف علم ہی نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر عمل کے جو علم ہے وہ رائے گاں ہے۔ اس کو آپ نے مثال بھی دی لطائف اشرفی کے اندر جو ذکر کی کہ بغیر عمل کے علم تو ایسے ہے جیسے آئینہ بغیر کلی کے، کہ اگر آئینے کے پیچھے کلی نہیں ہے تو پھر وہ آئینہ رائے گاں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بغیر عمل کے علم تو ایسے ہے جیسے بغیر پانی کے کنواں، کہ کنویں میں جب تک جو ہے وہ پانی نہیں ہوگا تو وہ صرف نام نہاد جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ تو عالم جب تک عمل کے ساتھ مزین نہیں ہوگا تو اس کا عمل کے بغیر علم جو ہے وہ کارگر اور سود مند نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں تعلیمات صوفیاء کے اندر اور بالخصوص تعلیمات سمنانیہ علیہ رحمہ کے اندر جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کو سب سے پہلے اپنایا جائے اور پھر علم پر جو عمل ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو پھر اس کے بعد جو سلوک کے مراتب اور منازل ہیں اور جو تصوف کی رہنمائیاں ہیں، علم، معرفت، یہ مراتب ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے، معرفت ہے، تسلیم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو باطنی طور پر اور مانوی طور پر بھی مضبوط کرتی ہیں، اور ان کے بغیر صرف جو ہے وہ اگر چل رہا ہے تو کہا کہ پھر شیطان کی جو چکی ہے اس کو چلانے والا ہی صوفی ہو سکتا ہے جو علم کے بغیر ہے۔ تو علم سب سے بنیادی اکائی ہے جس کو قرآن حکیم نے بھی ہمیں دیا، اور یہی ہمیں صوفی اور صالحین سے، کیونکہ صوفی اور صالحین کے جو اقوال ہیں، جو ملفوظات ہیں، جو مکتوبات ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے ترجمان ہوتے ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث سے جو اخذ ہونے والے اسباق ہیں وہ ہمیں آسان طور پر اور موقع محل کی مناسبت کے اعتبار سے ہم تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اور اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ علم، عمل اور آگے جو اپنی زندگی کو جو سنوارنے کا مرحلہ ہے۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ دونوں آپ تحقیق کے طالب علم ہیں، آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ اپنی منزل جو ہے وہ ضرور حاصل کریں گے۔ ناظرین، آج شریک گفتگو تھے تحقیق کے طالب علم، دونوں ماشاءاللہ ایم فل کر چکے ہیں اور ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل کر چکے ہیں، علامہ حسن محمود، اور قاری صاحب جو ہیں وہ اس مرحلے کو طے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دونوں تصوف کے طالب علم بھی ہیں، اور مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ میرے بھی یہ طالب علم رہے ہیں۔ اور حاضرین، ناظرین، یہ دونوں حضرات جو گفتگو کر رہے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم پہ عمل ہونا چاہیے، کہ صوفیاء جو ہیں، یہ صالحین جو ہیں، وہ جو علم حاصل کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ عمل کے بغیر علم جو ہے اس کی کوئی حیثیت
نہیں ہوتی. وہ ایک چکی کا وہ جو ہوتا ہے وہ گھومتا رہتا ہے، جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، حاصل اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو صوفیاء جو ہیں، یہ اولیاء اللہ جو ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر علم پر عمل کیا. جتنا علم حاصل کیا، عمل کے بغیر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اس پر زور دیا. اور سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی یہ منفرد کتاب، ان کی اور کتابیں بھی ہیں، یہ منفرد کتاب جو ہے الحمدللہ یہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اس خانوادے پر پی ایچ ڈی کے تھیسز میں ایک پورا چیپٹر جو ہے اس خانوادے پر موجود ہے. اور میں اس خانوادے سے اس حد تک متاثر ہوں کہ اس سلسلہ نسب کا ہر فرد جو ہے وہ علم و عمل کا حوالہ ہے، وہ علم کی دنیا کا ایک معتبر حوالہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس خانوادے میں ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی جنہوں نے لطائف اشرف لکھی، ایک تو لطائف اشرفی ہے، انہوں نے لطائف اشرف لکھی. عبد الحکیم شرف قادری علیہ رحمہ جو ہیں وہ بھی ان سے وابستہ تھے، اور میرا بھی ان کے پاس ان کے ساتھ ایک اس حوالے سے جو ہے وہ آنا جانا رہا. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ علم پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. یہ ڈاکٹر مظاہر اشرف اشرفی ہوں، ان کے آگے حضرت محدث کچھوچفی علیہ رحمہ ہوں، بہت بڑے شاعر تھے. تحریک پاکستان میں ان کا کردار جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے اپنی شاعری سے جس طرح علامہ اقبال نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا، مہمیز دی تھی، اسی طریقے انہوں نے، جہاں وہ محدث تھے وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، وہ بہت بڑے وائز بھی تھے، خطیب بھی تھے. وہ مجمع میں جدھر چاہتے مجمع کو اپنی شعلہ بیانی سے موڑ لیتے تھے. اور پھر یہ جو سرکار کلاں کے سجادہ نشیں ہیں، یہ بھی سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، اور بہت بڑے شاعر تھے. تحائف اشرفی ان کی شاعری کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے نعت بھی لکھی، جس میں انہوں نے منقبت بھی لکھی، جس میں انہوں نے ایسے ایسے شعر تخلیق کیے کہ جنہوں نے علم کی دنیا میں اضافہ کیا. اور پھر یہ لوگ عمل کرنے والے تھے. اگر انہوں نے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اگر انہوں نے صوفی سما جو ہے اس کی مجلس قائم کی ہے تو انہوں نے نماز کو اور سنت رسول کو، اس کو بھی سنت رسول سمجھ کر وہ کرتے تھے اور وہ عبادت کا درجہ دیتے تھے. تو یہ سلسلہ چشتیہ کا اختصاص ہے. ان کا ورود، ان کے امام الطریق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر، جو کہ نائب رسول فی الہند ہیں، جن کے مریدین نے بالخصوص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے مرید بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور ان کے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء، اور پھر ان کے مریدین میں سے مریدین جو ہیں، انہوں نے علم کی جہاں خدمت کی وہاں انہوں نے سلوک کی منازل طے کرا کے انہوں نے لوگوں کے قلوب کو، اذہان کو بھی علم کی شان سے، روحانیت کی شان سے سیکل کیا. انہوں نے قلوب اور اذہان کو اس انداز سے بھٹی سے کشید کر کے ایک ایسے انسان پیدا کیے کہ جو ہمیں حافظ جمال اللہ ملتانی کی صورت میں ملتے ہیں، خواجہ عبید اللہ ملتانی کی صورت میں ملتے ہیں، خواجہ خدا بخش خیر پوری کی صورت میں ملتے ہیں، شاہ سلیمان توسوی کی صورت میں ملتے ہیں، خواجہ فرید الدین خواجہ غلام فرید کی صورت میں ملتے ہیں. تو یہ جو ہمارا سریکی خطہ ہے، یہ جنوبی پنجاب جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس میں ان کا فیضان جو ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر یہ آج تک جاری و ساری ہے. اور یہ لوگوں کے قلوب میں، اذہان میں یہ ایک تازگی پیدا کرتا ہے. جب قلوب مرجھاتے ہیں، یہ صوفی سما کی محفل جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں اور دلوں میں نور بھر دیتے ہیں. اللہ رب العزت اللہ کے ان بندوں کے
اس نور کو، اس فیضان کو جاری و ساری رکھے، یہ فیضان تا قیامت جاری رہے۔ ناظرین، آج ہم نے سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے ضمن میں صالحین پر بھی گفتگو کی، اور پھر اس سلسلے کے دیگر جو اولیاء اللہ ہیں ان پر بھی ہم نے ان کا مختصر تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ ہم کسی اور مجلس میں یہ کچھوچا شریف کا خان وادہ جو ہے، یہ اشرفیہ خان وادہ جو ہے، اس پر ایک آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الگ نشست کریں گے، تو پھر ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو تصانیف ہیں، ان کی جو نثری خدمات ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ پروگرام کریں گے۔ اس پروگرام کے تحت، اس پروگرام کے ساتھ آئندہ ایک اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔